بار کیا ہے؟ تین کل تین بار یہ کیا پڑھ کر ہاتھوں میں ہاں تھو تھو کر کے بدن میں ملنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تینوں کل 3 بار پڑھ کر ہاتھوں میں تھو تھو دے کر بدن میں ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ کل پڑھنے کے بارے میں تو ہے 3 کل ہیں یا 4 کل ہیں؟ 4 کل ہیں یا 5 کل ہیں؟ کل کا مطلب سمجھے آپ لوگ؟ جس سورہ کے شروع میں کل ہے، پورے قرآن مجید میں 5 کل ہے۔ کتنے کل ہیں؟ قل اوحی الیہ سورہ جن، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون 2، قل ھو اللہ احد 3، قل اعوذ برب الفلق 4، قل اعوذ برب الناس 5۔ لیکن اصل زیادہ کیا کیا پڑھنا ہے؟ قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں سورتوں میں ایک سورہ ایسی ہے جس سورہ کا نام اس سورہ میں ہے ہی نہیں، اس کے اندر نام ہی نہیں ہے لکھا ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تینوں سورتوں میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورتوں میں ایک سورہ ایسی ہے جس سورہ میں اس سورہ کا نام ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ سے تقریر سن رہے ہیں، اب میں نے سوال آپ سے کر لیا۔ قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورتوں میں ایک سورہ ایسی ہے کہ اس سورہ میں اس سورہ کا نام ہی نہیں ہے۔ آئیں کون بولے؟ اب میں نے سوال آپ سے پوچھ لیا، کیا بولے؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کو بولتے ہیں سورہ اخلاص۔ اخلاص کا لفظ قل ھو اللہ احد میں نہیں ہے۔ ایک اور سورہ ہے پورے قرآن مجید میں، آپ نے پوچھا تو ہم نے بھی آپ سے سوال کرنا۔ ایک اور سورہ ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس سورہ کے اندر اس سورہ کا نام ہی نہیں ہے۔ بول دوں جواب؟ ایک سورہ اور ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس سورہ میں اس سورہ کا نام ہی نہیں ہے، اور وہ سورہ کو ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اب اتنا آسان کر دیا۔ بزرگ لوگوں کے لیے، اس لیے صرف آپ مجھ سے سوال کیجئے گا، ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ ایک سورہ ہے پورے قرآن مجید میں، 2 ہی سورہ ہے، 2 سورہ ایسی ہے کہ اس سورہ کا نام اس سورہ کے اندر میں نہیں ہے، الگ سے اس کا نام ہے۔ ایک سورہ کو ہم اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ کون سی سورہ ہے وہ؟ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ لفظ قرآن میں ہے لکھا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین میں ہے لکھا ہوا؟ نہیں ہے۔ اب آئندہ سے یہ بھولیے گا نہیں۔ اور دوسری سورہ اخلاص، تو یہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا تو ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، معوذتین بولتے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو اس کا اہتمام تو ہونا چاہیے، اس لیے پڑھتے رہیے۔ بقیہ اور چیزیں جو کہی گئی تو آدمی اپنے ہاتھ میں یہ کہہ کے مل سکتا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حاضم آئیں گی واللہ عالم بالصواب۔ ویسے میرے استاد موجود ہے شیخ کوثر صاحب، وہ سوال جواب لیتے تو زیادہ اچھا رہتا۔ شیخ آپ ہی لیجئے، شیخ بزرگ ہیں، بزرگ کے رہتے ہوئے میں نہیں کر سکتا، آئیے نا۔ جہاں میں پھنس جاؤں گا وہاں آپ کو آنا پڑے گا۔ پھر اگر کوئی مقرر، یہ کیا ہے؟ مقرر جلسہ کرنے کے لیے آیا تو، اچھا، اگر کوئی مقرر جلسہ کرنے کے لیے آیا تو لوگوں کا سوال ہے کہ مسجد میں مقرر ہر نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھ سکتے یا جہاں ٹھہرے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، مسافر ہیں، مسافر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں تو مسافر کے لیے ہے، وہ جہاں ٹھہرے وہیں وہ نماز پڑھ سکتے اور 2 نماز کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے، لیکن مسجد میں جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ کہا ہے وہ نماز کے کتنے پکے ہیں، اس لیے ہم سب کو نماز میں پکے ہونا چاہیے۔ آپ مولوی صاحب ہی کے کاہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟
نہیں یہ کاہے کھوج ہے کہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. ہم اور آپ بھی تو دیکھیں کہ ہم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں, صحیح ہے کہ نہیں؟ تو وہ بھی پڑھیں, آپ بھی پڑھیں, سب لوگ پڑھیں, سب کے لیے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوٹیوب میں اسلامی ویڈیو ڈال کر ایڈورٹائز کا روپیے کو استعمال کرنا کیسا؟ ایڈورٹائزنگ کے لیے روپیے استعمال کرنا یا ہم کو یوٹیوب سے ملتا ہے تو استعمال کرنا, کیا سوال ہے اس میں؟ کیا لکھا؟ یوٹیوب میں اسلامی ویڈیو ڈال کر ایڈورٹائز کا روپیے کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ ایڈ دیکھیے, اگر ہمارا اور آپ کا اسلامی چینل ہے تو اس کے اندر پورے گریڈ لکھ کر آتے ہیں, بھائی یہ چلانا ہے یہ نہیں چلانا ہے. تو آپ ایڈ میں وہ چیز کہیں لوگوں کے ہیلپ کے لیے ایڈ ہو, تعلیم کے لیے ایڈ ہو, تو ایسی آپ شرط لگا دیں, پھر اس کا پیسہ اگر یوٹیوب چینل آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ فلم کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے, اگر یوٹیوب آپ کے چینل سے وہ بیچ بیچ میں اس کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے تب تو غلط ہو جائے گا, یا عورتوں والا سین دکھا رہا ہے تب تو غلط ہو جائے گا. آپ یوٹیوب سے کہیے کہ آپ ایجوکیشن والا میرے اوپر کر سکتے ہیں, کسی کے ہیلپ کے لیے کر سکتے, تو وہ سب کے لیے لکھ کر آتا ہے, تو ایسا لکھ کے دے دیجیے گا تو فائدہ. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس سے بچ کے رہیے تو فائدہ ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. ایک سوال اور ہے, کیا گھر کے پیچھے موجود پرانی قبروں کو بغیر منتقل کیے ہوئے اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا پھر کھیتی باڑی میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ شیخ گھر کے پیچھے موجود پرانی قبروں کو بغیر منتقل کیے ہوئے, شیخ کو دیجیے. گھر کے پیچھے موجود پرانی قبروں کو بغیر منتقل کیے ہوئے اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا پھر کھیتی باڑی میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ گھر کے پچھلی جگہ کو اپنے ذاتی زمین میں قبر دینا صحیح نہیں ہے, عام قبرستان ہونا چاہیے. اسی میں غلطی ہوتی ہے, اپنے تالاب ہے تالاب کے سائڈ میں دے دیا, جہاں ڈیری باڑی کا پیچھے دے دیا, حتیٰ کہ اس میں کوئی پائخانہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں. شک کی طرف گھمائیے. چند سال کے بعد اس کے پوتے پڑپوتے ہو کر کے اس کو جو کھیتی باڑی لگا دیتے ہیں. لہٰذا عام قبرستان ہونا چاہیے, قبرستان عام قبرستان ہونا چاہیے, اور اس کو اس کے ناش کو مٹی سمیت منتقل عام قبرستان منتقل کر دینا چاہیے. اس کے بعد اس کو استعمال لا سکتے ہیں. جی جزاک اللہ شکر, جزاک اللہ. یہاں دو سوال اور ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خطبہ دیا تھا؟ نیز یہ واضح کرے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر کتنا خطبہ دینا صحیح ہے. مطلب سمجھا نہیں میں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا, کہاں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے؟ مینا میں تھے, وہاں دیا تھا, عرفات میں دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی خطبے دیے ہیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر کتنا خطبہ دینا صحیح ہے؟ مطلب اچھا شیخ اچھا دیکھیے نا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر کتنا خطبہ دینا صحیح ہے؟ ایک ہی خطبہ راجب ہے. کچھ لوگ جو ہے جمعہ پڑھ کے کرتے ہوئے دو خطبہ کہتے ہیں, لیکن یہ خطبہ ہے, جمعہ سے فرق ہونا چاہیے. ایک ہی خطبہ ہے, جمعہ کا خطبہ, عید کا خطبہ, عید کا خطبہ ایک ہی خطبہ ہے. شیخ ایک سوال اور, جو سنتیں چھوٹ جاتی ہے نماز کی اس کو ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سنت رواتب جو ظہر سے بعد, ظہر سے پہلے, عصر کے مغرب کے بعد, فجر سے پہلے یا بعد, عشاء کے بعد, یہ سب سنت رواتب کہتے ہیں. سنت مؤکدہ ہے. یہ ان سنتوں میں سے کوئی اگر سنت چھوٹ جائے تو اس کو قضا کرے تو بہتر ہے. آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظہر کے بعد والی چھوٹ گئی تھی, حتیٰ کہ آپ ام سلمہ کے روم میں جا کر کے عصر کے بعد بھی ادا کرتے ہیں.
لیجیے مولانا اب پھر چل دے گا آپ یہاں پہ آئیے نہیں میں ہوں نا آئیے سنت والی بات ختم ہو گئی نا. سنت چھوٹنے سے نہ پڑھنے سے اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا, نیکی اور ثواب ہے. لیکن مطلقاً جس کو آپ نے ہمیشہ پڑھا ہے, سنت مؤکدہ جس کو کہتے ہیں, رواتب کہتے ہیں, ان سنتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہوگا. شیخ ایک اور, شادی کے دن جلسہ کرا سکتے ہیں, شادی کے دن جلسہ کرا سکتے ہیں, شادی کے دن خوشی منا سکتے ہیں, شادی کے دن ولیمہ کے وقت خوشی منا سکتے ہیں. اگر خوشی کے لیے کچھ بول کر کے نصیحت کرے تو جائز ہے, لیکن خوشی میں مشغول رہیں گے نا, اس طرح کے جلسہ میں پروگرام مشغول رہیں گے, دونوں مشغول نہیں ہو سکتے. تو جلسہ کے خوشی شادی کے دن اس طرح کا جلسہ نہ ہو. شیخ ایک سوال اور ہے, جنازے کے دن باہر سے آنے والوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ باہر سے آنے والے کو کھانا کھلا سکتے ہیں, لیکن جس گھر میں میت ہے وہ لوگ نہ کھلائے. ان کے رشتے کے لوگ, جان پہچان کے لوگ الگ سے وہ لوگ کھلائے. ان کے گھر میں شادی کی طرح کھانا پکتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اصنعوا لہ طعاما, جعفر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موطا میں شہید ہو گئے تھے, تو آپ نے ان کے گھر کے لیے اپنے گھر میں کھانا پکا کر کے دیا تھا. اس کے الٹا ہم لوگ کا ہے, اسی گھر میں سارے محلے کے لوگ جا کر کے کھاتے ہیں بچوں کو لے جا کے. یہ طریقہ غلط ہے. السلام علیکم. سوال, شیخ اگر امام شادی میں جہیز لیتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر امام شادی میں جہیز لیتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ جہیز کا لینا اچھی بات نہیں ہے, یہ غلط ہے, خلاف شریعت ہے, اس کو لینا نہیں چاہیے. اگر آپ لوگ ان سے بہتر امام پا رہے ہیں تو ان کو امام کو برخاست کر دیجئے. لیکن یہ گناہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ امام نماز نہیں پڑھ سکتے. حتیٰ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حجاج بن یوسف ثقفی جو سفاک الدماء سے مشہور تھا, ان کے پیچھے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس کو دکھائے. غیر محرم مرد یا عورت کا جھوٹا کھانا کیسا ہے؟ جھوٹا کھانا کیسا ہے؟ کسی بھی شخص کا آپ جھوٹا کھا سکتے ہیں جس کو آپ کو کراہت نہ ہو. کسی بھی شخص کا جھوٹا جو بچا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں جو آپ کو کراہت نہ ہو. غیر محرم اور محرم میں کوئی فرق نہیں ہے, مسلم ہے, آپ کو پسند ہے, آپ کھا سکتے ہیں. مجاہدین آزادی کے بارے میں جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہیں؟ مجاہدین آزادی, جبکہ اسلام میں اس کی شہادت ہے, کہہ رہے ہیں کہ اسلام اگر ہم لوگ اقلیت میں ہیں ہندوستان کے اندر, لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں ویسٹ ان ایسٹ اینڈ ویسٹ ہوم از بیسٹ. ہم ہندوستان کے ہیں, ہمارے ہندوستان سے ہمارا تعلق ہے, لگاؤ ہے. اس طرح سے ہم کو یہ نہ کہا جائے کہ ہم لوگ باہر کے ہیں, پاکستانی ہے, بنگلہ دیشی ہے. تو ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کی خدمت کرنا ہے, ان کے بارے میں, آزادی کے بارے میں خطبہ دینا, ان کی تعریفات کرنا, ان کی تاریخ کو یاد کرنا اچھا ہے, صحیح ہے. جنت, یہ سوال ہے کہ جنت بن گئی ہے یا بنے گی؟ کیا فرشتے کو جنت ملے گی؟ اب ایسا سوال ہے جس کا تعلق ہماری لائف سے تو ہے. سنیے, یہ جنت ہے یا نہیں, ابھی جنت ہے یا نہیں. مالیگاؤں میں میرے آپ ہمارے اسٹاف سے آپ پڑھے اور آپ جانتے ہوں گے, وہ شیخ عبدالسلام, قاری عبدالسلام, وہ قاری تھے اور مولانا تھے, خطیب تھے, لیکن نابینا تھے, حافظ بھی تھے ماشاءاللہ. ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جنت اور جہنم ابھی تیار نہیں ہے.
یہ معتزلہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ جنت و جہنم ابھی نہیں ہے. تو میں درس کے وقت بچہ کو مذاقاً کہتا ہوں مزاحیہ طور پر، اس کے مطلب کہ جنت جب کہ جنت کے لیے ٹکٹ مل جائے گا تو اس وقت جنت تیار کی جائے گی اور چند سال لگ جائے گا تو رہیں گے کہاں جنتی لوگ. اس کے مطلب حدیث میں ہے الجنت حق النار حق الان موجودتان لا تنسان یوم القیامہ. یہ حدیث کی عبارت ہے. جنت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے ہیں، بیداری کے حالات میں ہیں، خواب میں بھی دیکھے ہیں. آدم علیہ السلام جس جنت میں رہتے تھے 350 سال رہنے کے بعد یہ دنیا میں آئے ہیں. اس کے بعد جنت تیار ہے، ریڈی ہے، جنت بعد میں بنائی جائے گی. یہ غلط عقیدہ ہے. اب ایک سوال اور ہے، جنت میں حور کی تعداد کیا ہوگی؟ جنت میں حورین کی تعداد کیا ہوگی اس کی فہرست اور لسٹ نہیں ہے. ہر انسان کو کتنی ملے گی اس کے بارے میں آیا ہے. جنت بے شمار ہے، جنت میں حورین ہیں، ابھی سے یہ لوگ موجود ہیں. جنت میں ابھی سے حور موجود ہیں. حتیٰ کہ کل میں صحیح بخاری کے اندر پڑھا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ خواب کی بات ہے اور آپ کا خواب بھی سچ ہے. روی الانبیاء وحیون، حدیث ہے روی الانبیاء وحیون، انبیاء کرام کا خواب بھی وحی ہے. اس اعتبار سے آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ ایک جنت میں گھسے تو جنت میں جا کر جنت کے قریب گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک لیڈیز ہے. پوچھا تو یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ بتایا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلڈنگ ہے. اور اس لیڈیز کو دیکھ کر کے وہ شرما گئے. غیرت کی بات میں آئی ہے، یہاں تک کہ وہ اندر نہیں گیا، نہیں وہیں سے واپس آ گئے. یہ قصہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر رہے تھے تو وہ رونے لگے. اور رونے، اب جب خوشی کی رونا تو خوشی کی رونے میں آنسو جو آتا ہے وہ جو ہے گرم نہیں ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے. اور تکلیف پہ جو رونا آتا ہے اور اس میں آنسو جو ہے گرم ہوتا ہے. تو یہ جب رونے لگے اس کا مطلب کیا ہے؟ حورین تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن کتنے ہے، کس کو کتنی ملے گی؟ یہ 70 ملے گی، 80 ملے گی، فلاں ملے گی، ایک بھی حادث صحیح نہیں ہے. ہاں حورین ہے، ان کے ساتھ جناتیوں کی شادی ہو جائے گی. اور دنیا کی بیوی ہے، ان سے اور شادی نہیں ہوگی. دنیا کی بیوی جناتی دوگی ہوگی تو جناتی اپنے شوہر کے ساتھ وہ رہے گی، لیکن حورین جو ملے گی اس میں جناتی کے ساتھ ان کی شادی ہوگی. بس اتنا مسئلہ ہے. نماز میں رکوع کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں رکوع کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں رکوع کی حالت میں آپ کی نگاہ جہاں جائے گی، آپ جیسے کہ آپ کھڑے رہیں گے قیام کے حالت میں دور جائے گی، لیکن یہاں سجدہ سے پہلے ہی تھوڑا سا بیچ میں رہے گی. جہاں آپ کو دقت نہ ہو وہی رہے گی، لیکن آگے نہیں. اگر خدا نہ خاصہ کسی کی نگاہ آگے بڑھ جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی دلیل اس صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے تو ہم لوگ سمجھتے تھے آپ قرات کر رہے ہیں. یہ قرات جہری ہوتی ہے، قرات سری ہوتی ہے. تو بعد میں پوچھا ان کے شاگرد کیسے پتہ آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں؟ تو آپ لوگ صحابی جواب دے رہے ہیں بے حرکت لحیتہ ہی، یعنی جب قرات کرتے ہیں کہ آپ کی داڑھی ہلتی تھی. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک صحابی، ایک نمازی، ایک مصلی آپ کے چہرہ کو دیکھتے تھے تو آٹومیٹک جب چہرہ کو دیکھیں گے تو آپ کا کہاں چہرہ رہے گا؟ جبکہ آپ کا سجدہ کے حالت، سجدہ کی جہاں میں چہرہ رہے تو آپ کے چہرہ کو دیکھ نہیں سکتے، داڑھی کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے مطلب اگر آگے بڑھ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سجدہ رہنا ایک خشوع خضوع کی بات ہے، وہی رہنا چاہیے. خدا خدا کہ چہرہ اگر آگے ملے گا بڑھ جائے تو نہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. آخری سوال ہے، اپنا وقت تو ختم ہو گیا. پہلی تشہد میں درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا ہے واجب ہے، اور کچھ لوگ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ درود شریف نہیں پڑھنا ہے. لیکن بین ہے، اگر ان کی اجتہاد کے اعتبار سے پڑھنا ہے تو پڑھ لینا بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ تو سوال و جواب کا سلسلہ یہاں شروع ہوا، السلام علیکم۔ ختم ہو گیا، سوال و جواب کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا اور میرا بھی وقت ختم ہوا۔ ابھی ایک اعلان کرنا تھا قرآن کے بارے میں۔